انسانوں کے بھی حقوق مقرر ہیں، رشتہ داروں کے حقوق مقرر کیے ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اور اسی طرح بیوی کے حقوق ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حقوق مقرر کی۔ یہ دنیا حقوق کی دنیا ہے۔ حقوق ادا کرو گے تو کامیاب ہو، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرتے رہو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بھی کچھ حقوق مقرر کیے ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں علماء نے وہ حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے، قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں بار بار دعوت دی ہے، میرے اس کلام مقدس پر ایمان لے آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام پر ایمان لے آؤ، آیات پر ایمان لے آؤ۔ یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن کا، قرآن پر ایمان لے آؤ۔ قرآن کی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور یہ محفوظ کتاب ہے، جب سے اتری ہے قیامت تک اس کے الفاظ جیسے اترے تھے ویسے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ محفوظ کتاب رہے گی، اور اس کی کوئی بات ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، بہرحال ہم نے کہنا ہے آمنا وسلمنا، اللہ تیرا حکم ہے، ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا، ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی، ہمارا فہم و ادراک اس سے بالاتر ہے، ہمارے فہم و ادراک سے یہ بالاتر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی ہے اللہ تیرا کلام ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے کسی بھی جملے کو جو آپ کی عقل قبول نہیں کر رہی، اسے عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا نہیں ہے، اس میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے۔ آج کل عقل پرستی کا دور ہے، اور لوگ ساری چیزوں کو عقل کے ترازو پہ توڑتے ہیں، قرآن و حدیث کو بھی عقل کے ترازو پہ توڑتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ ذہن اور دماغ قبول کرے تو ٹھیک ہے، اور کوئی بات فہم سے، سمجھ سے، فراست سے بالاتر ہو تو کہتے ہیں جی ہم مانتے نہیں۔ یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے احادیث کو عقل پہ پرکھا ہے، صحیح بخاری کی بہت ساری روایات کو عقل پہ پرکھا ہے، تو عقل کی کسوٹی میں پرکھنے کے نتیجے میں جب وہ بات سمجھ نہیں آئی تو انکار کر دیا، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، صحیح احادیث کا انکار کر دیا۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کی کوئی بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے انہیں عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھنا۔ یہ جو مستشرقین کا فتنہ ہے، مغربی لوگ جنہوں نے مشرقی علوم حاصل کیے اور اسلام پر اعتراضات کی بوچھاڑ کی ہے، انہوں نے بھی اپنی عقل کی کسوٹی پہ ہمارے قرآن کو پرکھا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسانی عقل انہیں قبول نہیں کرتی، لیکن ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلم قوم، ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام۔ چند مثالیں میں دے کر سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے چیخے میں کئی دن تک رہے ہیں کہ نہیں رہے گا؟ تیز ترین آگ کا چیخا جو کئی دن تک اسے تیار کیا گیا، نمرود نے تیار کرایا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اس آگ کے چیخے میں رہے۔ اب آپ بتاؤ، آگ جلتی ہوئی تیز ترین آگ میں کوئی انسان کئی دن تک وہاں رہ سکتا ہے؟ ایک لمحے کے اندر آگ اسے جلا کر راکھ بنا دے، اسے بھسم کر دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے چیخے کے اندر بیٹھے رہے، اور آگ کے چیخے کے بجھ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت واپس آئے۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ کے کلام نے ہمیں بتایا کہ نہیں بتایا؟ عقل قبول کرتی ہے؟ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کی کوئی بھی بات جھوٹی نہیں، وہ 100% سچی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کا کلام سچا ہے، اور ہماری عقل اگرچہ قبول نہیں کر رہی، لیکن ہم اللہ کے کلام کی حیثیت سے اسے قبول کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بتائیے 40 دن تک کوئی آدمی کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، وہ تو ایک دن کیا، وہ تو چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلام مقدس میں ہمیں بتایا گیا، اللہ نے ہمیں بتایا ہے